السلام علیکم، مطیع جان MJ TV آج یہاں جناح ایونیو پہ ایوان صدر کے سامنے تاریخی ڈی چوک پر موجود ہم بات کریں گے سپریم کورٹ کے تاریخی فیصلے کی، جس میں تاریخ میں پہلی بار پاک فوج کے سربراہ کی مدت ملازمت کے حوالے سے قوانین کو ترتیب دینے اور تشکیل دینے کا حکم آیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے۔ اگر آج کے دن سے ہم گننا شروع کریں اور گنتی کریں تو تقریباً 5 مہینے اور 28 دن رہ گئے ہیں موجودہ چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ کی مدت ملازمت میں، اور یہ وہ مدت ہے جس میں خصوصی طور پہ سپریم کورٹ نے 6 ماہ کی توسیع کی ہے۔ اس سے پہلے وزیر اعظم عمران خان نے 3 سال کی توسیع دی تھی جنرل قمر جاوید باجوہ کو بطور آرمی چیف، مگر اس کے اوپر ایک درخواست آ گئی سپریم کورٹ میں، اور اس کے اوپر سپریم کورٹ نے 3 دن کی سماعت کے بعد یہ فیصلہ سنایا ہے کہ چونکہ آئین میں اور آرمی ایکٹ میں اور آرمی ریگولیشنز میں کہیں بھی آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کی گنجائش نہیں، اس کا ذکر نہیں، اور اس کے حوالے سے نئی قانون سازی کی ضرورت ہے، تو اس لیے 3 سال کی مدت ملازمت میں توسیع جو وزیر اعظم نے دی تھی وہ نہیں دی جا سکتی۔ مگر پھر باوجود اس کے کہ آئین میں، قانون میں اور ریگولیشن میں توسیع کی مدت ملازمت میں کوئی گنجائش نہیں تھی، سپریم کورٹ نے یہ توسیع 3 سال سے گھٹا کر 6 ماہ کر دی۔ اب اس تمام صورتحال میں ایک عجیب سچویشن ہے کہ فوج کے سربراہ پہلی بار جو ہیں ان کے مستقبل کے حوالے سے غیر یقینی کسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ کچھ لوگوں کی رائے میں بہتر ہوتا کہ اگر سپریم کورٹ نے 6 ماہ کی توسیع دینی تھی تو 3 سال کی دے دیتے، کم از کم وہ غیر یقینی کسی صورتحال تو پیدا نہ ہوتی، اور اگر انہوں نے اب 6 ماہ کی دے دی ہے تو پھر اس میں کچھ مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ مسائل ایسے ہیں کہ جو چیف آف آرمی سٹاف کی جو پوزیشن تھی، جو پچھلے 70 سال کے دوران بہت تگڑی پوزیشن رہی ہے، کبھی کبھی چیف آف آرمی سٹاف فیلڈ مارشل ایوب خان کی شکل میں آ کے 11 سال حکومت کرتے رہے، کبھی چیف آف آرمی سٹاف جنرل ضیاء الحق کی شکل میں، یا اس سے پہلے جنرل یحییٰ کی شکل میں آ کے انہوں نے بڑے بڑے فیصلے کیے اور ملک ٹوٹ گیا۔ پھر جنرل ضیاء الحق کی شکل میں آئے، 11 سال حکومت کی، جنرل مشرف کی شکل میں آئے، مگر کبھی کبھی چیف آف آرمی سٹاف جنرل کیانی کی شکل میں بھی آئے کہ جنہوں نے اپنی 3 سال کی مدت کی بجائے 6 سال بطور آرمی چیف گزارا۔ اور اس فیصلے کے بعد تاریخ میں پہلی بار ایک آرمی چیف جو ہے ان کی اب صرف 6 ماہ کی مدت ملازمت میں توسیع کی گئی ہے، اور حکومت کو اور پارلیمنٹ کو کہا گیا ہے کہ 6 ماہ کے اندر اندر ایک نیا قانون یا تو پارلیمنٹ سے لے کر آئیں یا پھر آئین میں ترمیم کریں، مگر 6 ماہ کے اندر آئین اور قانون اور ریگولیشنز کے اندر اس طریقے سے ترامیم لائی جائیں جن میں واضح طور پہ یہ لکھا ہو کہ چیف آف آرمی سٹاف کو کوئی بھی حکومت ایکسٹینشن بھی دے سکتی ہے، اتنی مدت کے لیے دے سکتی ہے، اس کی تنخواہ مراعات یہ ہوں گی، کیونکہ یہ بھی انکشاف ہوا اور اٹارنی جنرل کیپٹن ریٹائرڈ انور منصور نے کیا کہ اس سے پہلے شاید اس چیز کا ذکر نہ تو آئین میں ہے، نہ قانون میں ہے، اور نہ ریگولیشن میں ہے کہ چیف آف آرمی سٹاف کو ایکسٹینشن دی جا سکتی ہے، یا پھر اس کی مراعات اتنی ہے، تنخواہ اور پینشن اتنی ہوگی۔ تو اس تمام صورتحال میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن جماعتیں بھی خاموش ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب اپنا ایک ٹائم ٹیبل وہ اعلان کرتے پھر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ جناب اگلے 3 مہینے کے اندر اندر تبدیلی ہو رہی ہے اور الیکشنز بھی ہونے کا امکان ہے، مگر اب صورتحال یہ ہے کہ اگر اب الیکشنز ہوتے ہیں تو بہت ہی دلچسپ ایک سچویشن ہے کہ جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتی ہیں، کیونکہ 25 جولائی 2018 کو جو الیکشنز ہوئے تھے اس میں الزام لگا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کی یا فوج کی مداخلت کے باعث ان الیکشن میں دھاندلی ہوئی یا گنتی نہیں ہوئی، صحیح نہیں ہوئی، اور عمران خان کو لایا گیا بطور وزیر اعظم۔ تو اگر اب مولانا فضل الرحمان کے ٹائم ٹیبل کے مطابق الیکشنز ہوتے ہیں تو کیا اب بھی اسٹیبلشمنٹ اتنی استحکام اور اتنی مضبوط ہے
کہ وہ الیکشنز کے اندر پولیٹیکل انجینئرنگ کر سکتی ہے، جیسے کہ 25 جولائی 2018 کے سے پہلے مبینہ طور پہ کی گئی۔ میرے خیال میں ایسی صورتحال نہیں ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ تاریخ میں پہلی بار بیک فٹ پہ ہے، ایک قسم کا 2 قدم پیچھے، اباؤٹ ٹرن ہے، خاموشی ہے۔ اور وہ جو کہتے ہیں نا کہ خاموشی کی بھی ایک زبان ہوتی ہے، فوج کے ترجمان نے کہا تھا، تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے کے بعد سے فوج کے ترجمان وہی زبان استعمال کر رہے ہیں، یعنی کہ مکمل طور پہ خاموش ہیں۔ اس خاموشی کی وجہ یہ بھی ہے کہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، اس فیصلے کے خلاف بھرپور باقاعدہ طور پہ کوئی مخالفت نہیں کر سکتا، کیونکہ آفٹر آل یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے۔ اور پھر یہ بھی ایک سوچ ہے کہ شاید ہماری اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی کچھ لوگوں کی رائے یہ ہے کہ یہ فیصلہ درست ہے، کچھ لوگوں کی رائے میں یہ درست نہیں ہوگا، تو بجائے اس کے کہ اس مختلف رائے کو مزید ہوا دینے کے فوج کے ترجمان یہ مناسب سمجھتے ہیں کہ خاموش ہی رہ جائے۔ اور یہ صرف فوج کے ترجمان خاموش نہیں ہیں، اپوزیشن کی وہ جماعتیں ابھی ایک دم سے پریشان ہو گئی ہیں کہ جو بڑے بڑے الزامات لگاتی تھی دھاندلی کے اور عمران خان کے اوپر، اور پارلیمنٹ کی کمیٹی بھی بنی تھی، اب جب کہ سب کچھ پکا پکایا ان کے سامنے لایا گیا تو ان سے کھایا نہیں جا رہا، اور وہ بالکل ہی خاموش ہو گئے، ڈر گئے ہیں، خوفزدہ ہو گئے ہیں کہ یہ کیا ہوا ہے۔ اور اس خوف کی وجہ یہی ہے کہ ان کے بولنے سے شاید ہمارے جو فوج کا ادارہ ہے، جو اسٹیبلشمنٹ ہے، اس کے اندر مزید غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ تو بعید نہیں ہے کہ ایسا ہو، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ سپریم کورٹ نے بغیر کسی آئین کے، قانون کے اور ریگولیشن کی گنجائش کے یہ جو 6 ماہ کی مدت میں توسیع کر دی ہے، اس سے تو اچھا تھا کہ وہ 3 سال کی ہی رہنے دیتے، کیونکہ نہ تو 6 ماہ کی آئین میں اجازت ہے اور نہ 3 سال کی اجازت ہے۔ اب فرق صرف اتنا ہے کہ عمران خان نے 3 سال کی غیر آئینی اور غیر قانونی طور پہ جو ہے توسیع دی تھی آرمی چیف کو، اور سپریم کورٹ نے 6 ماہ کی غیر آئینی اور غیر قانونی اور بغیر کسی اصول کے توسیع دے دی ہے، اور گیند جو ہے وہ پارلیمنٹ کے طرف اچھال دی ہے۔ اب پارلیمنٹ کے اندر یہ کیسے ہوگا، قانون سازی کیسے ہوگی 6 مہینے کے اندر، اور اگر 6 مہینے کے اندر یہ قانون نہ بن سکا تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہی ہوگا کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ جو ہیں وہ ریٹائر ہو جائیں گے۔ مگر کیا یہ آرڈیننس کے ذریعے، جیسے عام طور پہ آپ نے سنا ہوگا پچھلے دونوں 8 سے 10 آرڈیننس ایک دم سے جو ہے آرڈیننس فیکٹری کی طرح یہاں پہ لائے گئے اور اسمبلی میں پیش بھی کر دیے گئے، اور یہ آرڈیننس کی مدت ہوتی ہے صدارتی فرمان کے ذریعے جاری ہوتا ہے 3 مہینے کی، اور اس کے بعد دوبارہ 3 مہینے۔ مگر سپریم کورٹ اپنے فیصلوں میں کہہ چکی ہے کہ آرڈیننس کے ذریعے قانون سازی نہیں ہونی چاہیے، پارلیمنٹ کے ذریعے ہونی چاہیے، اور اگر پارلیمنٹ کے ذریعے آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کا قانون لایا جائے گا تو اس کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون کی اور دوسری جماعتوں کی، اپوزیشن جماعتوں کی مدد کی بھی ضرورت پڑے گی جو سینٹ میں اکثریت میں اور حاوی ہیں۔ تو کیا ایسا کرنے کے لیے عمران خان جو ہیں وہ اپوزیشن جماعتوں کو منانے کی کوشش کریں گے؟ لگ یہ رہا ہے کہ عمران خان بجائے اپوزیشن جماعتوں کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھانے کی بجائے انہیں مزید اکسا رہے ہیں، اور اس اکسانے کا مقصد پتہ نہیں کیا ہے۔ شاید وہ عمران خان بھی چاہتے ہیں کہ یہ قانون پاس نہ ہو، اور ایک طرح کا انہوں نے بڑی ہی امبیرسنگ سچویشن بھی کریٹ کر دی ہے اپنے ہی محسن کے لیے۔ وہ حضرت علی کا قول ہے کہ جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ بھی اس وقت محسن شکن کا رول ادا کر رہے ہیں، مگر صورتحال یہ ہے کہ یہ محسن شکن جو ہیں یہ آئین شکن کے مقابلے پہ آ کھڑے ہوئے ہیں، اور اس تمام صورتحال میں 5-6 مہینے کا عرصہ بھی ایسے کر کے گزر جائے گا۔ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ شاید چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ کو سپریم کورٹ کے فیصلے سے پہلے یا 6 مہینے بعد پارلیمنٹ کے فیصلے سے پہلے از خود ہی ایک ایسا فیصلہ کر لینا چاہیے کہ جس سے فوج کے ادارے کا وقار جو ہے وہ بحال ہو جائے، کیونکہ اگر سپریم کورٹ اس مدت ملازمت میں توسیع کو غیر آئینی قرار دے دیتی اور حکومت کو کہتی کہ نیا آرمی چیف لگایا جائے، تو نیا آرمی چیف فوراً آنے کے بعد شاید فوج کی
کا وہ کنٹرول اور اسٹیبلشمنٹ کا وہ کنٹرول اسی طرح برقرار رہتا جو گزشتہ الیکشن میں ہم نے دیکھا، مگر اس وقت وہ کنٹرول اور وہ انفلوئنس برقرار نہیں ہے۔ میڈیا کے لیے بھی ایک بڑا اچھا موقع ہے، سیاسی جماعتوں کے لیے بھی ایک بڑا اچھا موقع ہے، اپوزیشن جماعتوں کے لیے کہ وہ اس سپیس کو جو ہے ری گین کریں، مگر ایسا شاید ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ ابھی بھی جو پنچھی ہیں وہ آزاد ہونے کے بعد بھی اس کو یقین نہیں آ رہا کہ اگر وہ پھڑ پھڑائے گا تو اڑے گا، وہ ہوا میں بلند ہوگا۔ مطیع اللہ جان MJTV سے اتنا ہی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ 5 مہینے اور 28 دن رہ گئے ہیں، یعنی کہ 23 ہفتے اور 5 دن جنرل قمر جاوید باجوہ کی ریٹائرمنٹ کے میں، اور اس کے ساتھ ہی اس قانون سازی کے لیے کہ جو سپریم کورٹ نے ڈیڈ لائن مقرر کی ہے موجودہ تحریک انصاف کی حکومت کے لیے۔ آپ کو اپڈیٹ دیتے رہیں گے یہاں ہی ایوان صدر اور ڈی چوک سے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔